120 की प्लस स्पीड से ये नील लाइन आ रही थी। इशारा भी कर रहे हैं कि रुक जाओ, कहीं नहीं रुक रहे थे, शायद ड्राइवर सो रहा था। एक्सप्रेस आई ने उसने बहुत जोर से स्पीड से मारा, बहुत स्पीड से ना। मुल्क में एक और ट्रेन हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर ट्रेन ट्रैक पर खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हैदराबाद के करीब जिन्ना एक्सप्रेस और माल गाड़ी में खौफनाक तसादुम। ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और गार्ड जाम बहक, इंजन तबाह, बोगियां पटरी से उतर गईं। इमदादी सरगर्मियां जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ड्राइवर को रुकने का इशारा भी किया गया मगर वो सो रहा था। शेख रशीद की 24 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करने की डेडलाइन। जिन्ना ने एक खड़ी मालगाड़ी को हैदराबाद के करीब पीछे से हिट किया। मैंने इसकी तहकीकात का 24 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया है। हैदराबाद के करीब ट्रेन हादसे के बाइस ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को कोटरी स्टेशन पर रोक दिया गया। मुसाफिर परेशान। कराची के कैंट स्टेशन पर रेलवे इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली। इंफॉर्मेशन काउंटर पर कोई मालूमात देने वाला मौजूद नहीं। मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भाई हम सुबह 5 बजे से शालीमार के इंतजार में थे, जो शालीमार लेट हुई है। 7 बजे हमारे ट्रेन का टाइम था, अभी तक कोई कुछ पता नहीं है, खड़े हुए हैं। अभी तक कोई पता नहीं कब चलेगी, जब गार्ड से पूछें कोई पता नहीं है। अब 5 बजे ट्रेन जानी थी, रात 9 बजे जाएगी, 8-9 बजे का अनाउंस किया हुआ है। क्या कर सकते, क्या ये तब्दीली है? नून लीग दौर में ट्रेन हादसात पर ख्वाजा साद रफीक से इस्तीफे का मुतालबा करने वाले शेख रशीद रेलवे का निजाम ठीक ना कर सके। सिर्फ 10 माह में 44 ट्रेन हादसात, 19 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ख्वाजा साद रफीक के दौर में 300 से ज्यादा ट्रेन हादसात हुए, 112 अफराद लुक़्मा अजल बने। अवाम कहते हैं शेख रशीद ने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल में ही रहेंगे। बैरून मुल्क उड़ान की ख्वाहिश दम तोड़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ की बीमारी का मामला उठाया। मुल्क में बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, क्या यहाँ इलाज मुमकिन नहीं? अदालत के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर मरियम नवाज का अंदाज जारहाना। जेल जाने से नहीं डरती। ट्विटर महाज पर हुकूमत को ललकार। कहती हैं नवाज शरीफ के साथ क्या खेल खेला गया, जल्द अवाम के सामने आ जाएगा। कोट लखपत जेल में कायद नून लीग से शहबाज और अहले खाना की मुलाकात। गाड़ी की टक्कर से लीगी कारकुन जख्मी हो गया। मौम ने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का मरी के बयान पर रद्द अमल। फैसले पर मातम के बजाय एहतराम करने का मशवरा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैसला नए पाकिस्तान की जानिब पहला कदम है। जैसे आपको मियां साहब की फिक्र है, वैसे ही हमें जेल में कैद हर कैदी की फिक्र है। कौन कौन हिसाब देगा, कहां कहां तक हिसाब होगा, ये हिसाब किताब बंद किया जाए। ऐसा ना हो कि कल एक पूरी अवाम खड़ी हो जाए। हमने इधर ही फ्लोर पे देखा हुआ, हमने बैठ के सुने हुए तमाशे। एक ऑनरेबल सीनियर मेंबर खड़ा होता है, बोलता है मेरा मुंह ना खुलवाओ, मुझे पता है तुमने क्या चोरी की हुई है। दूसरा खड़ा होकर जवाब कहता है मेरा मुंह ना खुलवाओ। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद आसिफ अली जरदारी की ऐवान आमद। खिताब में कहा, किस किस का हिसाब लोगे? ऐसा ना हो अवाम खड़े हो जाएं, फिर सियासतदानों के हाथ से भी बाजी निकल जाएगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर का भरपूर जवाब। बोले मुंह ना खुलवाया जाए, सब पता है क्या चोरी हुई। ये भी कहा, जुर्म हुआ है तो सजा का निजाम बनाना आईनी हक है। आखिर हमने ही संभालना है, इनसे तो संभलना नहीं है। इनमें तो किसी दिन कूच कर जाना है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो कोई और चलाएगा, और जब वो चलाएंगे तो उनको अंदाजा ही नहीं है कि क्या नुकसान हो सकता है। साबिक सदर का पार्लियामेंट में घन गरज के बाद भी गुस्सा कम न हुआ। हुकूमत के खात्मे के लिए सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होने का मशवरा। ये भी कहा, पॉलिटिकल फोर्सेस आगे ना आए तो कोई और आ जाएगा।
एक जमाने में कहा गया कि मिस्टर 10% भला है, और अब वो मिस्टर 10% नहीं रहा, मिस्टर 100% हो गया। किसी प्रोजेक्ट को उन्होंने नहीं बनाया। जाके देख ले हैदराबाद शहर, जाके देख ले कराची शहर, जाके देख ले लाड़काना शहर, जाके देख ले सक्खर, नवाबशाह, मीर भोपाल शहर। कौमी असेंबली के इजलास में 10% की गूंज। मुत्तहिदा रहनुमा सलाउद्दीन कराची हैदराबाद में तरक्याती काम न होने पर फट पड़े। आसिफ जरदारी ने भी भड़ास निकाल दी। कहा मुशर्रफ दौर में मुत्तहिदा को करोड़ों रुपए मिले, लेकिन कराची में खून बहाया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर में ताखीर, पार्लियामेंट से शिकवा भी कर डाला। जरदारी और बिलावल में पर्ची टॉक भी होती रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा घोट की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस, 7 रोज में जवाब तलब। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमल दिलशाद कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। आज हुकूमत जो है वो अवाम का और मार्केट्स का कॉन्फिडेंस खो बैठी है। ये बजट हुकूमत का नहीं, IMF का बजट है। बोझ अवाम पर डाला जा रहा है और फायदा जो है वो हुकूमत के साथ हुकूमती पार्टी के लोग जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। हुकूमत का रवैया जमहूरी नहीं, हुक्मरान अवाम का एतमाद खो चुके। मुल्क बंद गली में जाने वाला है। सदर नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का भी हुकूमत पर वार। कहा इमरान खान का रवैया आमिराना है, अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बार फिर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। अगले 48 घंटों के दौरान कौम से खिताब करेंगे। एमएनएसटी स्कीम से मुतालिक कौम को आगाह करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर खारजा का जवाबी खत। बेहतर ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के जज्बे की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लंदन। बरतानवी सिविल मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। CPAC गेम चेंजर है। मंसूबे से पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों को फायदा होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। कहा CPAC में बरतानिया की सरमायाकारी को खुशामदेद कहेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरान ने फ़िज़ाई हुदूद में अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। ये वाशिंगटन के लिए वाज़ेह पैगाम है। पासदारान इनक़लाब की ललकार। क्या खित्ते पर जंग के बादल मंडराने लगे? दुनिया की नजरें लग गई। ट्रैफिक वार्डन्स अलाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। पुलिस वाले दिन को नौकरी और शाम को वारदातें करते हैं। बाहर की कमाई के बाद डबल तनख्वाह का मुतालबा भी आ जाता है। जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स। लाहौर में संग दिल मां ने मुबैना तौर पर काला जादू करते हुए 2 बच्चों को जला दिया। 3 साला बेटी और 2 साला बेटा में अस्पताल मुंतकिल। कराची का मौसम गर्म, लेकिन पंजाब से गर्मी दूर। बादल पानी ले आए। लाहौर में हल्की बारिश, ठंडी हवा से मौसम में एकदम मौसम। जहलम और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। चांगा मांगा भी खिल उठा। बलूचिस्तान के जिला लोरालई में शदीद बारिश से नदी नालों में तूफानी। सोना पहुंच से दूर होने लगा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 1800 रुपए महंगा होकर 77,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1542 रुपए इजाफा हो गया। जबकि मुसाफिर ट्रेन का ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और मालगाड़ी का गार्ड जाँ बहक हो गया।
اور ٹریک کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ مکی شاہ کے قریب مسافر ٹرین جناح ایکسپریس اسی ٹریک پر کھڑی مال گاڑی سے ٹکرا گئی اور حادثے میں ٹرین کا انجن مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ مسافر ٹرین کا ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور مال گاڑی کا گارڈ جاں بحق ہو گئے۔ 120 کی پلس اسپیڈ سے یہ گرین لائن آ رہی تھی، اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ رک جاؤ، کہیں نہیں رک رہے تھے، شاید ڈرائیور سو رہا تھا۔ ایکسپریس آئی نا، اس نے بہت زور سے اسپیڈ سے مارا، بہت اسپیڈ سے نا۔ ایک اور بد انتظامی، ایک اور ٹرین حادثہ۔ حیدرآباد کے قریب جناح ایکسپریس کی مال گاڑی کو ٹکر۔ مسافر ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی کہ اسی ٹریک پر مال گاڑی بھی پہلے سے موجود تھی۔ تیز رفتار مسافر ٹرین مال گاڑی سے ٹکرا گئی۔ یہ مال گاڑی یہاں پر کھڑی ہوئی تھی کوئلے سے، میں 120 کی پلس اسپیڈ سے یہ گرین لائن آ رہی تھی، کہیں شاید اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ رک جاؤ، کہیں نہیں رک رہے تھے، شاید ڈرائیور سو رہا تھا۔ اتنی اسپیڈ سے مارا گیا کہ 2 بوگیاں کراس کے بوگیاں کلٹی ہوئی ہیں۔ دھماکہ صرف نیچے جو گھومنے والے لوگ تھے وہی چلا رہے تھے، کیونکہ پیسنجر کو کسی کو ٹچ نہیں کیا۔ ایک دم زوردار آواز آیا، ہم ادھر آیا تو ریل گاڑی جو ایک دم بدے پھنسے ہوئے تھے، ہم نے کام شروع کیا۔ مال گاڑی کھڑی تھی، اس کے پیچھے جو یہ اپنا ایکسپریس بہت زور سے اسپیڈ سے مارا، بہت اسپیڈ سے نا۔ پہلے عوام امداد کو پہنچے، پھر ریسکیو اہلکاروں نے مدد شروع کی۔ گڈس ٹرین تھی، وہ سلو آ رہی تھی، اس کے پیچھے پیسنجر ٹرین نے ٹکر ماری ہے، زوردار دھماکہ ہوا۔ 3 ڈیڈ باڈیز ہم نے وہاں پہ سول ہاسپٹل میں پہنچی ہیں، کچھ زخمی جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں، 3 زخمی، اور اس میں 3 ڈیڈ باڈیز مزید ابھی پھنسی ہوئی ہیں۔ وزیر ریلوے کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں مسافر ٹرین کا ڈرائیور، اسسٹنٹ ڈرائیور اور ایک گارڈ شامل ہیں۔ حیدرآباد میں ٹرین حادثے کے بعد اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے، یہ جانے کے وہاں موجود آج نیوز کے نمائندے وسیم حیدر سے، جبکہ کراچی اور لاہور اسٹیشن پر ٹرینوں کے آمد و رفت سے متعلق بھی اپڈیٹس لیں گے۔ کراچی سے آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد بتائیں گے اور لاہور سے اپڈیٹ لیں گے اپنے نمائندے سعید بلوچ سے۔ پہلے حیدرآباد سے صورتحال جانتے ہیں۔ تو وسیم بتائیے کہ اس وقت جائے حادثہ پر کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو کرین تو آ چکی تھی، ابھی تک کتنا ملبہ ہٹایا گیا ہے؟ جی بالکل، حادثے کے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد کوٹری ریلوے اسٹیشن سے جو امدادی کرین ہے وہ جائے حادثہ پر پہنچی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ کرین نے پہنچنے کے بعد اب تک جو ہے باقاعدہ طور پر امدادی کام شروع نہیں کیا ہے، تاہم لائن اپ کر لیا ہے تمام کام کو، اور محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ اب سے چند منٹ کے بعد جو ہے یہ کام شروع ہو جائے گا۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر حیدرآباد میں جو ہے یہ خوفناک جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد سے ایک جو ہے کہ وہ بری طرح متاثر ہے، وہاں پر ایک تباہ شدہ انجن اور مال گاڑی کی بوگیاں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ جو ڈاؤن ٹریک ہے وہ بحال ہے۔ جو جناح ایکسپریس جس کو حادثہ پیش آیا تھا اسے کوٹری ریلوے اسٹیشن بھیج دیا گیا تھا، تاہم اب سے کچھ دیر قبل جناح ایکسپریس کو بھی جو ہے کوٹری اسٹیشن سے روانہ کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے، جس سے وہ اپنے جو اگلے سفر پر جو ہے وہ روانہ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے وسیم، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے گا۔ کراچی کی صورتحال جانتے ہیں شہریار ساجد سے، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ شہریار بتائیے گا کیا کہنا ہے مسافروں کا، پریشان ہوں گے یقیناً؟ کرن بالکل، جو گہما گہمی ہمیں کراچی کینٹین اسٹیشن کے اوپر نظر آ رہی تھی، جو مسافر پریشان تھے ان کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں سے جتنی بھی ٹرینیں جو انتظار کر رہے تھے مسافر، وہ تمام ٹرینیں جو ہیں وہ یہاں سے گزار دی گئی ہیں۔ اب صرف جو انتظار ہو رہا ہے شاہ حسین ٹرین کا انتظار ہو رہا ہے، جس کا ٹائم ایکچوئل جو ہے 7 بجے کا تھا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 9:30 پونے 10 تک جو ہے وہ یہاں سے روانہ کی جائے گی، کیونکہ وہ وہاں سے لیٹ آئی تھی۔ اس کے علاوہ جو جہاں پہ یہ حادثہ ہوا تھا وہاں پہ جناح ایکسپریس کو تو روانہ کر دیا گیا ہے، اب ایک ٹریک جو بحال کیا گیا وہاں سے آہستہ آہستہ جو یہاں سے روانہ ہوئی ہیں ٹرینیں وہ جائیں گی، اور جو وہاں سے آنے والی ٹرینیں وہ کراچی جو ہے وہ واپس آئیں گی۔ جی مطلب کسی قسم کی افراتفری کا عالم نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کراچی میں؟ نہیں بالکل، اس وقت بالکل سکون ہو چکا ہے، کیونکہ تمام ٹرینیں جو ہیں وہ یہاں سے جا چکی ہیں۔ کراچی میں صورتحال آپ یہ کہہ رہے ہیں شہریار کے نارمل ہو گئی ہے۔ اب لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید، لاہور ریلوے اسٹیشن پر کیا منظر ہے، کیا صورتحال ہے، کوئی ٹرین لیٹ ہے یا نہیں؟
حیدرآباد ٹرین حادثے کی ٹرینوں کی جو آمد و رفت ہے وہ یقینی طور پر کافی حد تک متاثر ہوئی ہے، لیکن ریلوے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ لاہور سے کراچی جانے والا جو ٹریک ہے وہ اسے بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ کسی حد تک اب درست بھی بات ثابت ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی تقریباً پہلے کراچی ایکسپریس جو کہ لیٹ تھی وہ یہاں سے روانہ ہو گئی ہے، اسی طرح سے 10 منٹ پہلے گرین لائن جو ہے وہ پنڈی سے آئی تھی وہ بھی کراچی کے لیے روانہ کر دی گئی ہے، لیکن جو کراچی سے اور دوسری جو شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں ہیں وہ لیٹ ہیں، اور ابھی میں نے جو تازہ ترین صورتحال یہاں سے لی ہے اس کے مطابق لاہور آنے والی 6 ٹرینیں ابھی بھی لیٹ ہیں، جن میں فرید ایکسپریس ہے، ملتان ایکسپریس، جعفر ایکسپریس، موسیٰ پاک، اکبر ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس ہے، یہ سب ٹرینیں لیٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل ٹرینیں جائیں گی وہ بھی لیٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لاہور سے کراچی جانے والی ٹرینیں ہیں ان کے جو مسافروں کا جو بیک لاگ تھا، یہاں پر بہت زیادہ رش تھا، وہ اب کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہے، یعنی کہ رش اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ٹرینیں جو لیٹ ہو گئی تھی اب ان کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ سعید بلوچ ہمیں لاہور سے رپورٹ کر رہے تھے۔ سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی سے شہریار ساجد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شہریار، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور سے ہمیں وسیم خان رپورٹ کر رہے تھے۔ وسیم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حیدرآباد کے قریب پیش آنے والے ٹرین حادثے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، اور ابھی بتائیں گے کہ صرف 24 گھنٹے پھر ذمہ دار عوام کے سامنے ہوگا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے تحقیقات کے لیے ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بالکل، کہا کہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں، ہفتے کو 1 بجے پریس کانفرنس میں سب باتیں سامنے لاؤں گا۔ میں نے اس کی تحقیقات کا 24 گھنٹے کے اندر آرڈر دیا ہے، ہفتے کے دن 1 بجے اس پر میں اپنا فیصلہ بھی دوں گا۔ ٹرین کی لائن ہے وہ کلیئر کر دی گئی ہے، ڈاؤن کلیئر ہے، اور یہ ٹرین جو ہے مسافروں کو لے کے المقصود کی طرف روانہ ہو گئی۔ پاکستان ریلوے مسافروں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس پر معذرت خواہ ہے۔ شیخ رشید استعفیٰ دیں، اپوزیشن رہنماؤں نے مطالبہ کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حادثے میں جاں بحق افراد کے قاتل شیخ رشید ہیں، جبکہ تیمور تالپور بولے زبان سے زیادہ ریلوے کے نظام پر توجہ دیں۔ بہت ہی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے، ایک بہت ہی خطرناک واقعہ ہوا ہے۔ شیخ رشید کو آتا کچھ نہیں ہے، تو تھوڑا اللہ تعالیٰ نے کچھ عقل دیں۔ صرف میں نہیں، پر میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ایسے ناقابل آدمی سے، انکیپبل آدمی سے اس حکومت کی اور پاکستان کی جان چھوٹے۔ شیخ رشید احمد کو وزارت سنبھالے ہوئے 10 ماہ بیت گئے ہیں، لیکن ریلوے کی حالت نہ بدل سکی۔ پٹڑیاں پرانی ہیں، بوگیز پرانی ہیں، بوگیاں گرتی رہتی ہیں۔ شیخ صاحب، یہ تو تھی اقتدار سے پہلے کی بات، لیکن اب ریلوے کو کیا ہو گیا جناب؟ حادثات پہ حادثات۔ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صرف 10 ماہ میں ٹرین حادثات کی تعداد 44 ہو گئی ہے، جس میں کل 19 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ٹرین کا نظام شیخ صاحب نے بہتر چلایا یا خواجہ سعد نے عمدہ نبھایا، عوام کو سب یاد ہے۔ شیخ رشید صاحب یہاں آئے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو گیا ٹرین کا نظام، ان کو چاہیے یہ واپس اپنا سعد رفیق کو دے دیں، یہ نہیں سنبھال سکتے۔ شیخ صاحب تالی بجا کے پوری عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ شیخ رشید صاحب بہت کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن ابھی بھی تو کچھ بتائیں نا لوگوں کو۔ سعد رفیق جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے، وہ جو ریلوے کو چلا گیا وہ کوئی نہیں چلا سکتا۔ خواجہ سعد رفیق زندہ آباد۔ بس شیخ رشید جو ہے بالکل فیل ریلوے کا وزیر ہے۔ عوام کا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے، غریب کی سواری کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کو ریلیف نہیں مل سکا۔ عدالت نے طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ نواز شریف علاج کے لیے باہر نہیں جائیں گے، روز و شب کوٹ لکھپت جیل میں ہی بتائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ وکیل خواجہ حارث نے میڈیکل رپورٹس پیش کرتے ہوئے دلائل دیے۔ نواز شریف کی شریانیں بند ہیں، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، اسٹنٹ ڈالے جانے ہیں لیکن وہ ملک میں دستیاب نہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ملک میں بہت قابل ڈاکٹرز ہیں، کیا یہاں علاج ممکن نہیں؟ جس پر خواجہ حارث نے ڈاکٹر عاصم اور پرویز مشرف کے کیسز کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دونوں علاج کے لیے باہر گئے اور نام ECL سے نکالے گئے۔ نیب پروسیکیوٹر نے ضمانت کی بھرپور مخالفت کی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ نواز شریف کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، بہت جلد عوام کے سامنے آ جائے گا۔
مریم نواز نے والد کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر رد عمل ٹویٹر پر دیا. لکھا نواز شریف نے ملک میں عوام کی حاکمیت کی بات کی. اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی, لڑوں گی اور آخری حد تک جاؤں گی. عوام کے حقیقی نمائندے نواز شریف کو انصاف دلوا کر رہوں گی. اگر مجھے بھی جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دو, قید کرنا ہے تو کر دو. ان حربوں سے تم ڈرتے ہو, میں نہیں. فیصلے پر ماتم نہیں, اس کا احترام کرے. معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے مریم نواز کو مشورہ دے دیا اور کہا کہ فیصلہ نئے پاکستان کی جانب پہلا قدم ہے. میری محترمہ بہن, میں پورا امید ہوں کہ جن عدالتوں سے آپ ریلیف لیتے رہے, ان عدالتوں کے فیصلے آئین اور قانون کی بنیاد پہ ہوئے. آپ ان پہ ماتم کرنے کی بجائے پاکستان کی عدالتوں کے ان فیصلوں کو ان کا احترام کریں گی. بیمار شخص 6 ہفتے